السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی فیس بک پیج اینڈ یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ افغانستان کے حالات دن بہ دن بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہمیں، اور کس طرف جا رہا ہے افغانستان، کس طرح سے یہ پورے خطے پہ اثر انداز ہونے والا ہے، اور یہ اپنے آس پاس کے ملکوں پہ کس طرح سے امپیکٹ ڈالے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کون جیتا افغانستان کے اندر ہونے والی جنگ کو، ان سب پہ ہم نظر ڈالنے والے ہیں۔ یہ ٹاپک آئے گا اینڈ میں۔ ابھی ہم آتے ہیں سب سے پہلے موحد یوسف صاحب، ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں موحد یوسف صاحب، ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اندر جو حالات بنتے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اور پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ جو حالات وہاں پہ بنتے جا رہے ہیں، پاکستان نے جتنی زیادہ وہاں پہ ایفرٹ دکھائی، ہم اس کو ایفرٹ کو کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، ہم اس کو بنائے رکھنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے اب افغانستان کے حالات ہو رہے ہیں، اگر آپ ایک چیز دیکھیں، ابھی حالیہ خبر نکل کر آئی، انڈیا رو رہا تھا کہ ڈیمز جو ہیں، انڈیا کا جو بنایا ہوا ڈیم تھا انڈیا کی طرف سے افغانستان کو، اس پہ طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، ان کے زخمی کی گئے ہیں لوگ۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ جو افغانستان کا وخان والا خطہ ہے جو تاجکستان کے ساتھ لگتا ہے، وہ ایریا بھی بغیر کوئی گن سے گولی فائر کیے بغیر اس کو لے لیا گیا ہے، اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے طالبان کی طرف سے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ نہیں بلکہ بہت تیزی کے ساتھ افغانستان کے اوپر طالبان اپنے آپ کو مضبوط بناتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے خطوں پہ قبضے کرتے جا رہے ہیں، اور یہ آنے والے وقت میں کافی زیادہ عوام کے اوپر ان کی امپیکٹ ڈالنے والی ہے یہ چیز۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی عوام ہمارے ملک کی طرف دوڑے گی، جو ہم اب نہیں ہونے دے سکتے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ریفیوجیز اگر آئے تو ان کے اندر تحریک طالبان کے لوگ موجود ہوں گے جو بہروپیہ طور پر آئیں گے، اور وہ ہمارے ملک کے اندر تباہی مچانے میں شامل ہوں گے، اور ہم ایسا نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارا ملک ایک طرح سے پھر سے تباہی کی طرف جائے گا، جس کے لیے ہمیں ہمارا پورا بارڈر سیل کرنا پڑے گا افغانستان کے ساتھ، اور اب ہم اس طرح کے کوئی ریفیوجیز کو اپنے ملک میں نہیں آنے دے سکتے۔ یہ ان کی طرف سے آئی۔ پھر ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ یہ بھی دی گئی کہ انڈیا نے جب یہ بات کی کہ پاکستان کے اندر طالبان موجود ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا، مسترد کیا اس خبر کو، اور کہا کہ پاکستان کے اندر طالبان نہیں موجود، ان کی کوئی پریزنس یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یہ سب بے بنیاد الزامات ہیں جو انڈیا لگا رہا ہے پاکستان پہ، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں پہ ہم ان چیزوں کے اوپر ورک آؤٹ کر کے ہم بتائیں گے کہ کون کتنی پریزنس کہاں پہ بنا کے رکھ رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس انڈیا پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے تباہی میں پاکستان کی۔ یہی چیز، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کو افغانستان کے اندر پیس چاہیے، جو ہمارے خطے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور موحد یوسف صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر میں وہاں کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہوتا تو میں پاکستان کے ساتھ تعلقات تیزی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ اگر پاکستان نہیں اس کے اندر انوالو ہوگا تو طالبان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ طالبان کبھی بھی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی گورنمنٹ نے کبھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی ہی نہیں۔ پھر ہم نے کل ہی دیکھا جو افغانستان کے فارن منسٹر ہیں وزیر خارجہ صاحب، ان کا ایک انٹرویو کیا گیا جیو نیوز کی طرف سے انٹرویو کیا گیا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان چاہتا ہے کہ پاکستان ان کی مدد کرے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، مطلب اب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، جب آپ کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے تھیں کب آپ نے ان کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اب جب آپ کے ہاتھ سے کنٹرول سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، طالبان بہت تیزی سے اس کے اوپر قابض ہوتے جا رہے ہیں افغانستان پہ، اب آپ کو یہ چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ پاکستان سے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ بلکہ جب پاکستان خود طالبان کو ٹیبل پر لے کے آیا تھا مذاکرات کے لیے، تب آپ کسی بھی لحاظ سے اس چیز پر چلنے کو تیار نہیں تھے۔ اب جب حالات تیزی سے رونما ہو رہے ہیں، تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تب آپ اس چیز سے بھاگ رہے تھے، اب آپ اس چیز کے آگے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، طالبان کے حکومت آنے سے یہ چیز نہ صرف پاکستان پہ اثر انداز ہوگی، بلکہ ایران اور اس کے سینٹرل ایشیا کی طرف جو ملک ہیں، جن ممالک ہیں جن کے ساتھ افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، ان کے ساتھ بھی بہت سی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اب ساتھ ساتھ ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو
ایران کے نئے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں, صدر جو نئے الیکٹ ہوئے ہیں, ان کے ساتھ کال کی اور حالات کے اوپر بات کی, افغانستان کے حالات کے اوپر بات کی کہ کس طرح سے ہم دونوں ممالک جو ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان کے, کیسے اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے یہ چیز. جس کے بعد ابھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ان کے اسپوکس پرسن کی طرف سے کہ پاکستان ایران کی جو ایفرٹس ہیں افغانستان کی پیس کو لے کے جو وہ کر رہا ہے, اب ہم اس کو بہت سہراتے ہیں, ہمیں کافی خوشی ہے کہ آپ اس چیز کے لیے نکل کر آ رہے ہیں, ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں آپ اس باؤنڈ کو بنائے رکھیں گے. اور یہ بہت اچھا ہے کیونکہ افغانستان کے حالات پاکستان اور ایران کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, جس کو لے کے انہوں نے یہ بیان جاری کیا گیا پاکستان کی طرف سے. اور اچھی بات ہے, ہم نے پچھلے 20-25 سال میں یہ چیز دیکھی کہ افغانستان کے حالات کے اوپر صرف جو ملک ایفرٹ دکھاتا ہوا نظر آیا وہ صرف پاکستان تھا. کوئی اور ہمسایہ ملک اس کے اوپر ایفرٹ دکھاتا ہوا نظر نہیں آیا, جبکہ ایسا ہونا چاہیے تھا. بہرحال اب وقت ہے کہ ہر ہمسایہ ملک ملے اور ان کی ایفرٹ کے اندر ان کا ساتھ دے. اب کون جیت رہا ہے؟ 20 سال کی جنگ جاری رہی امریکہ اور افغانستان کے اندر امریکہ اور طالبان کے درمیان. آخر کون جیتا یہ جنگ؟ حالات کس طرف گئے؟ کون اس میں کتنا قصوروار تھا؟ بہرحال یہ بات تو سچ ہے کہ ایک نان اسٹیٹ گروپ جو ایکٹیو ہے افغانستان کے اندر, جو بہت پاورفل گروپ ہے, میں نام نہیں لے رہا, جس کے اوپر اس سارے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. اگر میں نے نام لیا تو ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گی میری یوٹیوب سے, اور میں یہ نہیں چاہتا ڈیلیٹ ہو. جس پہ ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں, اس گروپ نے امریکہ کے خلاف, امریکہ نے ان کے خلاف یہ ساری جنگ لڑی, اور ایٹ دی اینڈ کون جیتا یہ میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان. ہمیں اور آپ کو یہ چیز بنائے رکھنی چاہیے جو بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ افغانستان کے آنے والے حالات کو بہتر کرے, کیونکہ افغانستان کے امن کے ساتھ پاکستان کا امن جڑا ہے. امید ہے کہ آگے آنے والا وقت ہم دونوں ممالک کے لیے بہتر ہوگا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیر امان. اللہ حافظ.